عیسیٰ علیہ السلام سے قبل قریب 2300 سال عراق کے اندر ایک بادشاہ ہے جس کا نام کنعان بن کوش ہے، اور یہ بڑا ہی طاقتور بادشاہ ہے۔ یہ دریائے دجلہ اور فرات کے قریب ایک شہر آباد کرتا ہے۔ جس شہر کو آباد کرتا ہے اس کا نام اس نے بابل رکھا۔ بابل شہر جو ہے اس کو آباد کرنے والا کنعان بن کوش ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں سے ہے، اور یہ ایک بڑا وسیع شہر آباد کرتا ہے کہ جس کا طول و عرض جو ہے وہ تقریباً 36 میل کے اوپر محیط ہے، اور ایسا شہر اس نے تعمیر کیا اور آباد کیا کہ اس شہر کے پورے گرد و نواح جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کی جاتی ہے، ایک فصیل کھڑی کی جاتی ہے، یعنی حفاظتی انتظامات کے لیے، تاکہ باہر سے کوئی لشکر اس شہر کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو وہ جو اس نے دیوار تعمیر کی وہ تقریباً 75 میل کی اس کی لمبائی تھی، اور 60 میل وہ دیوار چوڑی تھی، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ تقریباً 250 فٹ کی تھی۔ 250 فٹ اوپر کی دیوار، لمبائی اس کی 75 میل اور 60 میل اس کی چوڑائی تھی، یعنی اتنا اس نے مضبوط اپنا دفاع اور حصار کیا ہوا تھا۔ آپ آج کل کے دور میں دیواریں چین کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بڑا ہی مضبوط دفاعی نظام بنایا ہوا تھا۔ اور صرف بات یہاں تک بس نہیں تھی، اس فصیل کے اندر اس نے 100 کے قریب دروازے رکھے ہوئے تھے، اور ہر دروازے کے اوپر باقاعدہ طور پر مسلح فوجی نگران اور پہرے دار موجود ہوا کرتے تھے۔ اور پھر اس سے ہٹ کر کے اس نے اور دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے شہر کے باہر تک جو ہے وہ تقریباً 250 کے قریب، یعنی 250 کے قریب چوکیاں مقرر کی ہوئی تھی، یعنی اتنی پوسٹیں، 250 کے قریب کی پوسٹیں، تاکہ اس علاقے کے اندر کوئی چڑی بھی پر نہ مار سکے، اور ہمہ قسم کی خبر جو ہے وہ فوری قلعے تک اور شہر تک پہنچتی رہے، آنے جانے والے قافلوں کی خبریں، اور کوئی بھی اگر لشکر حملہ آور ہو تو وہ ساری خبر جو ہے وہ فوری شہر تک پہلے پہنچ جائے۔ یعنی اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت، اور کنعان اس کا بادشاہ، اور جب یہ فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے، جس کا نام حاسد ہے۔ ہا حل والی، الف صاد اور دال، حاسد، یہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کنعان کے بعد تخت نشین ہوتا ہے، اور اسی کو ہی نمرود کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے اس کا آپ کو نمرود کا شجرہ نسب اور اس کا کچھ محل وقوع بتایا ہے کہ یہ حاسد جو تھا کنعان کا بیٹا، اس کو نمرود کہا جاتا ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ اس کو اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت ملی اور اتنا مضبوط دفاع ملا، اور جب یہ اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت کا مالک ہوا تو تکبر اور رونیت اور اس کے اندر انا اتنی بڑھ گئی کہ یہ اپنے آپ کو خدا اور الہ کہلوانے تک پہنچ گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ اس کو بادشاہت جو تھی وہ وراثت کے اندر ملی